الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فقال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں معزز و مکرم افضل پور کے غیور بزرگوں جوانوں اور اسلام کی مقدس خواتین پاک باز پاک تینت زہرا کی بہنیں اور بیٹیاں آج خدا وحدہ لا شریک کا تمہیں اور مجھے شکر ادا کرنا چاہیے اور رب کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اگر ہم سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کر کے دنیا کے درختوں کو قلم پن بنا کر کے رب کا شکریہ بھی ادا کریں گے ہماری زبانیں معاف ہو جائیں گی سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا اور سارے درخت گھس پس کر کے ختم ہو جائیں گے خدا کا شکر اور خدا کی بڑائی بیان نہیں کر سکتے اس رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ورنہ چاہتا تو ہمیں بھی پتھروں کو کیڑے مکوڑوں کو بے جان چیزوں کو خدا سمجھ کر کے اس کی پرستش میں لگا دیتا وہ بھی ایسے خداؤں کی عبادت وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب ایسے خداؤں کی عبادت میں لگا دیتا کہ مکھی ان سے اگر شیرینی چھین کے لے جائے تو وہ اس کو مکھی کو ہٹا نہیں سکتے اس کے طالب بھی بودے جس کی وہ عبادت کرنے وہ بھی بودے رب ہمارا وہ ہے جو ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو صرف اور صرف 6 دن کے اندر بنایا اس کا احسان ہے ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمت دی ہے
خدا کی قسم دنیا کی کسی اور مخلوق کو یہ نعمت نہیں ملی. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے. اب یہ سمجھو کہ اس دنیا فانی میں جتنی مخلوق ہے ان سب میں اعلیٰ و ارفع مخلوق ہم مسلمان ہیں. دنیا ہمیں چاہے ذلیل کرے، دنیا چاہے ہمیں ذلیل سمجھے، دنیا چاہے کچھ بھی نام دے، دنیا چاہے ایوانوں میں ہمارے خلاف پلاننگیں کرے، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. ہم سے ہمارا رب ملا ہوا ہے، ہم سے ہمارے دلوں کے تار کو رب کی تجلی سے جوڑا ہوا ہے، تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی، وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سنے تھے؟ اگر ہم پکے سچے مومن رہیں گے، خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے، اس کو اپنائیں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، تو پھر کسی چیز کا ڈر ہمارے دماغ میں آنا بھی نہیں چاہیے، دور دور تک خیال نہیں. ہم ان آبا و اجداد کی نسلیں ہیں، ہم ان آبا و اجداد کی نسلیں ہیں. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ہم عللے تللے ایرے غیر نتو خیروں کی نسلیں نہیں ہیں. ہمارا قائد کون، ہمارا لیڈر کون، ہمارا سپہ سالار کون؟ محمد الرسول اللہ. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد تکبیر، تکبیر، سر بکت سر بلند، جرت مند غیرت مند. کون ہے محمد الرسول اللہ؟ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ وہ بھی کون سی سورت میں رب نے اعلان فرمایا؟ سورہ فتح کے اندر. اور یاد رکھو ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے. ابھی رات اندھیری ہے، صبح ہونے والی ہے یا نہیں؟ ہونے والی ہے. ہر تاریکی، ہر ظلمت کے بعد روشنی آتی ہے. سورہ فتح میں یہ جو آج حالات آئے ہیں، چاہے وہ حجاب کے نام پر ہو، بابری مسجد کے نام پر ہو، 3 طلاق کے نام پر ہو، مسلمانوں کو طرح طرح کی ایجوکیشن سے دور کرنے کی پلاننگیں ہو، مسلمانوں کے خلاف ایوانوں میں میٹنگیں اور پلاننگیں ہو رہی ہو، مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہوں، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے. ہم صرف ڈرتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے. یہ چپدی چپدی کے شوربے، ان کی کیا حیثیت، ان کی کیا بساط؟ یہ کون ہے؟ یہ مردہ ہے، یہ مرے ہوئے ہیں. ہم تو زندہ جاوید لوگ ہیں، ہم تو شہادت کی تمنا لے کے پھرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ماں کے پیٹ سے ہی کفن لے کے آئے ہوئے لوگ ہیں. ڈر کس بات کا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، نافرمان، باغی، ظالم، جابر، انسانیت کا قتل کرنے والے، ملکوں کے امن و امان کو برباد کرنے والے، انسانیت کا خون کرنے والے، بہو بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنے والے، خواہشات نفسانیہ کے غلاموں پر بڑے بھاری ہیں. کون؟ والذین معہ، جو اللہ کے نبی کے ساتھ. وہ کون؟ وہ صحابہ کرام.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور یہ مسلمان کون ہے معلوم؟ آپس میں جب ملتے ہیں تو اتنے پیار، اتنی محبتیں، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرتے ہیں. یہ کوالٹی مسلمانوں کی ہے اور تھی. اگر کچھ ہم دن کا بھٹکا ہوا رات کو گھر واپس آئے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں بولتے. ہم تھوڑی دیر کے لیے غفلت میں آئے تھے، شکر ادا کرتے ہیں ان قوموں کا جو ہمیں جگا دیے، جو قوم ہمیں جگائی. ہم تو سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، سوئے ہوئے نہیں تھے. ہم تو سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، دیکھنا تھا بازوئے قاتل میں کتنا زور ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین اس بات پر ہے، اور خاص کر جب یہاں پہ دیکھا میں آپ لوگوں کے بڑوں کو اور یہاں کے علماء اور جوانوں کو اور اندھیرے میں بیٹھی ہوئی میری اسلام کی مقدس اور پاک باز عفیفہ پاک دامن عورتوں کو، ایک عجیب سی ایک چاہت ایسی ہو گئی کہ میں ان کے سامنے ان کا بھولا ہوا سبق انہیں یاد دلا دوں، انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلا دوں. یہ تو بہت کام کے لوگ ہیں. اور تم سے انشاءاللہ جو تمہارے گاؤں کا نام ہے نا افضل پور، افضل کے معنی کیا ہے؟ اعلیٰ، ہائی کوالٹی. انشاءاللہ انقلاب یہاں سے پیدا کرو گے تم لوگ، اور انقلاب آئے گا. کیوں کہ تمہارے بڑوں کے اندر بھی نفاق نہیں دیکھا. الحمدللہ چھوٹا موٹا دیکھو، گھر کے اندر چند برتن ہوتے ہیں تو کھٹ پٹ آواز آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آواز آ جاتی ہے. برتن کا کھٹ پٹ آواز آ جانا بری بات نہیں، برتن کا ٹوٹ جانا بری بات ہے. اللہ کے لیے ماشاءاللہ تمہارے جو بھی بڑے ہیں، پھر ایک جوان نے اٹھا کے تنقید بھی کر دی تمہارے بڑے پہ، اچھی بات ہے، لیکن ٹوٹو مت. اللہ کے لیے برتن کا ٹوٹ جانا بری بات، آواز آنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. یہ تو ہم ایک جٹ ہونے کی دلیل ہے. اور انشاءاللہ یہ تمہاری مثال جو ملک کو برباد کرنے کے لیے باغڑ بلے بیٹھے ہوئے ہیں، سنویدھان کو خراب کرنے کے لیے جو گندے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو اپنے ماں اور باپ کا پتہ نہیں، انہیں بولتا ہے میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں. کیا لڑ رہے رے؟ تیری کیا حیثیت ہے رے؟ تو ہماری جوتی کی خاک بھی نہیں ہے، جوتی کی خاک نہیں ہے. ہم تو سروں پہ کفن بند. للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں، ہم کمیت پہ کبھی نہیں گئے، تعداد پہ کبھی نہیں گئے. ہم کس کی نسل ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں میں سے. ہم ابو بکر، عمر، عثمان اور حیدر اور خالد بن الولید، معاذ اور معوذ، ان جانبازوں کی نسلوں میں سے ہے جو بڑے بڑے لیڈروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیے تھے. کتنے؟ 313. کتنے تھے؟ 313. اور مقابلہ کس سے تھا؟ پوری دنیا کی اس وقت جو سپر پاور طاقت تھی اس سے مقابلہ. کیا تھا ان کے پاس؟ ٹوٹی ہوئی 8 تلواریں، صحیح سے مٹھیاں نہیں تھی. تاریخ ہے، وہ لوگ بھی جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے مسلمان اپنی ماضی کو دہرائے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اس لیے ڈر ہے. اچھا جو سیکولر بھائی ہے نا ہمارے ملک کا، یا جو سنویدھان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے نا، اس کو فکر نہیں. وہ یہ کہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جب تک اس ملک میں رہے گا تو لال قلعے کی لالی باقی رہے گی، قطب مینار کی بلندی، تاج محل کی سفیدی بھی باقی رہے گی، اور یہاں کا امن و امان باقی رہے گا. جب اس دھرتی پر مسلمان ختم تو یہ ملک بھی برباد ہو جائے گا. سب کو معلوم ہے. ہماری نسلیں ایری غیری نسلیں نہیں ہیں. 313 نے اس وقت کی
کی جو سپر پاور طاقت تھی، پورے دنیا کا جو کنٹرول رکھے ہوئے تھے مکہ والے، اور مکہ کے بڑے بڑے گرو گھنٹال سب آئے ہوئے تھے، گھوڑے، نیزے، تلواریں، تیریں، اونٹ، پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے آئے ہوئے تھے۔ ادھر 313 بھوکے پیاسے، پیٹ میں ان نہیں، اناج نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، اتڑیاں چپکی ہوئی ہیں، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے۔ سحری میں کھائے کیا تھے؟ ایک کھجور چوس چوس کے اس سے سحر کرے ہوئے لوگ تھے۔ آنکھ میں انرجی رہتی، باڈی میں طاقت نہیں تھی، روح میں طاقت تھی ضرور ان کے۔ اگر ہماری روح زندہ ہو گئی تو پھر ان باگڑ بلوں کا ہمارے لیے کوئی بھی ڈر نہیں رہے گا۔ اور سب سے پہلے ہمارے لیے دو طرف سے گولڈن چانس، میدانوں میں کودیں گے، دشمنوں سے لڑیں گے، ملک کی حفاظت کی خاطر اس ملک کے ساتھ غداری کیے بغیر اس ملک کے امن و امان کو باقی رکھنے اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اور جب اس نیت سے ہم لوگ کھڑے رہیں گے تو ملک بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا، اسلام بھی بچے گا، اور ہمارا اڑوس پڑوس کا غریب وہ وطنی بھائی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، پارسی ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، اس سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے اور میرے کاندھے پر ڈالی ہے، اور باقی تو ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، کیوں ڈریں گے؟ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اب کہیں سے اور چلی گئی۔ جی ہاں، 313 جو تھے ان کی روحوں کے اندر جان تھی، اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا صحیح سے۔ بعد میں سے بدر کا کنواں ملا تو سحری کیے تھے ایک ایک کھجور کھا کر کے، اور ادھر سے اونٹوں کے اونٹوں ذبح کر کے خوب موج مستی کر کے بڑے پھوں پھاں کرتے ہوئے جوش میں آئے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن جب ان سے مقابلہ ہوا اور یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ نے اس منظر کو کھینچا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس وقت کو یاد کرو اے محمد عربی، تم یہاں پر کہہ رہے تھے کہ میمنہ یہاں ہوگا، میسرہ یہاں ہوگا، مقدمت الجیش یہاں ہوگا، مقدمت الجیش خلف پیچھے ہوگا، یہ اللہ کے نبی پورا بتا رہے تھے کہ یہ لشکر یہاں ٹھہرے گا، یہ لشکر یہاں، یہ لشکر یہاں، اور دشمن ادھر سے آئے گا اور ان سے مقابلہ کرنا، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو۔ اور ادھر اللہ کی مدد کے لیے رسول اللہ جا کر کے رب کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد الى یوم القیامہ، اے رب ذوالجلال اگر یہ قوم اتنی سی ہلاک ہو گئی قیامت تک تیری دھرتی پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، اے میرے رب ان کی مدد و نصرت کر دینا۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، بدن پر کپ کپی تاری ہے۔ ابو بکر جانثار غار آتا ہے، مولانا نے کہا تھا نا لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت وہ ساتھی ابو بکر آ کر رسول اللہ کو اٹھاتے ہیں اور رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تھوڑے سے تھے، ایک تھوڑے سے ادنا سے تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کر کے تمہاری نصرت کر کے تمہیں کامیاب کیا تھا۔ بھائیو آج ڈرنا کیوں ہے؟ کتنے ہیں ہم لوگ ملک میں؟ 30 کروڑ۔ ڈر کس کے لیے؟ وہ 313 تھے۔ مطلب یہ ہے اکسانا نہیں ہے، اپنے اندر کا ڈر نکال کے پھینکنا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس زمین پر کیوں بھیجا اس کو سمجھنا ہے۔
اللہ تمہیں اور مجھے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے دنیا میں بھیجا ہے. ہم اللہ کے حکم کو اپنی ذات سے لے کر کے عالم انسانیت کے ہر فرد بشر تک پہنچانا ہے. جس کو ماننا ہے مانو، عمل کرنا ہے کرو. ہمارا کام ہے ہم کریں گے، تم تمہارا کام کرو. لکم دینکم ولی دین. میرا دین میرے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. کسی کو ہندوازم پسند کرتے بیٹھو، کسی کو بدھسٹ پسند وہ کرو، کسی کو کرسچن پسند وہ کر لو. کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں. ہمارا سنویدھان ہمیں حق دیتا ہے، ہم اپنی شریعت پر چلیں گے. ہماری ذات سے کوئی ایک بھی عمل ایسا صادر ہونے نہیں دیں گے جس سے اللہ اس کے رسول کو ٹھیس پہنچتی ہو، اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں. بس مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بھیجا معلوم ہے؟ اس کی معرفت کے لیے بھیجا. ایک بھائی نے کہا نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، بہت پیاری بات کہی تھی. پھر مولانا عبدالرزاق صاحب نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی، پھر مولانا ابراہیم صاحب نے کی. میں شاید وقت زیادہ لے رہا ہوں، مجھے اندر کے اندر یہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ باتیں کہنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں. آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو میں کہوں گا. ہے اجازت سب کی طرف سے؟ یہ لوگ نہیں دے رہے اجازت، تم دے رہے خالی. دیکھو میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، ہے نا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اس کی مرضیات پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام اور اللہ ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہم اپنی ہر چیز کو اللہ سے مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. جو قوم صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے گی وہ قوم کبھی بھی برباد نہیں ہوگی، یاد رکھو. اور میرے اور آپ کے آقا نے تو یہ اعلان فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لے، اس کو فالو کر لے، وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت تک پہنچ جائے گا. محترم خواتین، تم حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو سامنے رکھو، امی جان عائشہ صدیقہ کی زندگی کو سامنے رکھو، رابعہ بصریہ کی زندگی کو سامنے رکھو. تم حضرت خنسا بن کے زندگی گزارو، جس خنسار نے اپنے چار بیٹوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، جس خنسا نے اپنے شوہر کو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا. تمہاری داستان کوئی معمولی داستان نہیں ہے. تم وہ خاتون ہو، تم وہ عورت اور وہ ماں اور وہ بیٹی اور وہ بہن ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم اور جابر طاقتوں سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک مائی آتی ہے تمہارے درمیان کی، ایک ماں اور بہن آ کر کے رسول اللہ سے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا باپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا. یا رسول اللہ اگر بچا ہے تو یہ میرے سینے سے دودھ پیتا ہوا یہ معصوم بچہ ہے. سننے میں آیا کل آپ میدان کارزار میں ظالموں سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے آنے کی. اب اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تجھے اجازت نہیں ہے. اس مائی نے فرمایا اگر مجھے اجازت نہیں ہے، یہ میرے سینے سے لگا ہوا معصوم، یہ میرے کلی پھول کھلنے والا جو معصوم بچہ ہے، یا رسول اللہ اس کو آپ ساتھ لے کر کے جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کو لے کے کیا کروں گا؟ اس مائی نے فرمایا محترم خواتین یہ تمہارے لیے ایک عبرت ہے، اگر تمہاری ارمانیں پاکیزہ ہوں گی اس بہن کو تم آئیڈیل بناؤ گی، انشاءاللہ اس دھرتی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو جھنڈا سر بلند ہوگا اور جو لہرے گا وہ تاریخ میں ثبت ہو کے رہے گا. اس مائی نے فرمایا یا رسول اللہ جب دشمن کا تیر تم تک
پہنچے گا تو آپ فوراً میرے اس بچے کو ڈھال بنا دینا. جب تیر لگ کر کے میرے بچے کے ہونٹ میں گھسے گا اور خون کا فوارہ جب چھوٹے گا اور اس کے حلق سے خون ٹپکے گا تو میں سمجھوں گی کہ میں جنت پالی اور میں کامیاب ہو گئی. اور کل رب کے سامنے کہوں گی اے میرے رب تیری راہ میں میرے شوہر کو قربان کر دیا, تیری راہ میں میں اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا, میرے ماں باپ سب فنا ہو گئے تھے, ایک امانت بچی تھی مجھ بیوہ عورت کے پاس, وہ بھی تیری راہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بطور ڈھال کے گفٹ کر دیا تھا, ہدیہ دے دی تھی. یہ ارمان تمہارے ہونا ہوگا. اور ان بچوں کے, ان بڑوں کے دلوں میں یہ جذبے ہوں گے کہ میں ابو بکر بنوں. یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بڑے بزرگ یہ ابو بکر کو فالو کریں, یہ عمر اور عثمان و حیدر کو فالو کریں, اور میرے جوان حضرت حسنین کو فالو کریں گے, یہ میرے جوان معاذ اور معوذ کو فالو کریں گے, میرے جوان خالد بن الولید کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا. یاد رکھو کوئی بچہ, ہماری ایک عجیب زندگی گزر رہی ہے, رات و دن ہم ٹی وی وی سی آر کے سامنے بیٹھتے ہیں, ہمارے بچے موبائلوں میں گانے دیکھتے رہتے ہیں یا غلط جگہوں پہ جاتے ہیں جو نگاہوں کی بھی بد نظری کرتے ہیں, اور ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی کے ایسے ماحول میں جہاں انگریزوں کا ماحول ہو, جہاں پر کلچر ہمارے اسلامک کلچر کے خلاف ہو, جہاں پر ہمارے بچوں کے ایڈیولوجی اس طرح بنائی جا رہی ہو کہ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہو, ویسی جگہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, اور بھیجتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں ایپا ملپا کلپا اور ایسے دھرم گروؤں کے پیر چھو گئے. ہمارے بچے صبح سویرے کچھ اور کرے اور دل میں ہم سوچتے ہیں میرا بچہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنے, میری بچی رابعہ بصریہ بنے, میری بچی فاطمہ الزہرا بنے. یہ ناممکن بلکہ محال ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تمہیں میں بتاؤں ہمارے بچے کب ولی بنیں گے, تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. ادھر دیکھو, میں تھوڑا سا ایک مختصر واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. ہماری کامیابی اور کامرانی اس وقت مقدر بنے گی, ہمارے بچے اس وقت ولی بنیں گے جب ہمارے ارمان یا ہماری ماؤں کی گودیں یا ماؤں کی ارمان اور باپوں کے ارادے اور عزائم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم کی تھی, یا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد اور ان کی والدہ کی جو قربانی تھی. تمہیں میں سناؤں ایک واقعہ, مختصر سے واقعہ سناتا ہوں, تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے. بایزید بستامی کون آدمی ہے؟ اتنا بڑا ولی کامل گزرا ہوا انسان ہے جس کی ولایت کبریٰ کو متفق علیہ ہر مذہب و مسلک والا اس آدمی کو ولی مانتا ہے. اس آدمی کے ولی بننے میں ان کے باپ اور ماں دونوں کی قربانی ہے. محترم خواتین, خاص کر کے تمہیں میں متوجہ کرنا چاہوں گا, اللہ کے لیے توجہ سے سنیں. جوانوں, بزرگوں اور معصوم بچوں, تم سنو بیٹا, ادھر توجہ سے سنو گے تو تم آگے چل کے بڑے بنو گے. بایزید بستامی یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, ان کی ماں امید سے تھی, ان کے شوہر مرض الوفات میں مبتلا ہیں, آخری سانس چل رہی ہے, بیمار پڑ گئے. اب جاتے کی کب جاتے کی, ویسے حالت اور ویسے مومنٹ میں اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں میری رفیق حیات, میری زندگی کی پارٹنر, تو نے میری بہت ساری خدمتیں کی ہوگی اور میں نے بھی تیری بہت ساری خدمتیں کیا ہوا ہوں گا, میں تجھے اس وقت معاف کروں گا, میرے ایک ارمان ہے تو اس کو پورا کرنا. کیا بولے؟ میری ایک ارمان ہے اس کو پورا کرنا. اور روتے ہوئے کہنے لگی بتاؤ کیا بات ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والد محترم نے فرمایا یہ جو تیرے پیٹ میں میری امانت ہے, جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کو
حافظ قرآن، عالم ربانی، ولی کامل بنانا، جس وقت تو اس کو حافظ قرآن، عالم ربانی، ولی کامل بنائے گی، میں اس وقت رب کے سامنے کہوں گا کہ میری بیوی نے میرا حق ادا کیا۔ بیوی رو رہی ہے، آپ ایسے مت کہو جی، میں بالکل آپ کی پوری اس ارمان کو پورا کر کے رہوں گی۔ شوہر انتقال کرنے کی حالت میں آخری سانسیں جا رہے ہیں، بیوی کے گود میں سر ہے اور بیوی کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میری ارمان کو پورا کرنا میری رفیق حیات، اور بیوی کہتی ہے میرے سرتاج آپ اس طرح مت کہیے، میں انشاءاللہ پوری کر کے رہوں گی۔ اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بیوی کے گود میں روح نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد نہلایا دھلایا کفنایا جو بھی تھا، اس کے بعد دفنایا جاتا ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد یہ پیٹ میں جو امانت تھی لڑکے کی شکل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ماں کو فکر ہوتی ہے، بچے کو روزانہ گود میں بٹھا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی ہے۔ 1 سال 1.5 سال گزر گئے اور یہ بیوہ عورت تھی، اس کے پیچھے کوئی سہارا نہیں، نہ پیچھے شوہر ہے، نہ کوئی بھائی ہے، کوئی خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے، ایک ہے وہ یتیم بچہ اور یہ بے سہارا بیوہ عورت۔ کیا کرتی عورت معلوم؟ بایزید بستامی کی ماں، جو علاقے کے رئیس مالدار لوگ جو تھے، دیندار لوگ، ان کے گھروں میں جاتی، جھاڑو پوچھا مارتی، برتنیں دھلتی، ان کے کپڑے دھوتی، اور جو کچھ وہ بچا کچا باسی روٹی بوٹی دیتے وہ کھاتی اور اپنے بچے کو کھلاتی تھی۔ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوتے 1 2 3 4 سال کا ہو گیا تو ماں کو فکر ہونے لگ گئی کہ میرے مرحوم شوہر نے مرنے سے پہلے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میرے بچے کو حافظ قرآن، عالم ربانی، ولی کامل بناؤں۔ اگر میں نہیں بنائی تو میرے شوہر کی ارمان ادھوری رہ جائے گی اور خدا کے سامنے میں منہ نہیں دکھا سکوں گی۔ فوراً محلے کے امام صاحب کے پاس جاتی ہیں، جا کے کہتی ہیں امام صاحب، جیسا آپ کے پاس ہے نا ریاض مول صاحب ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ علماء ہیں، ان کے پاس جا کے کہتی ہیں مول صاحب میرا بچہ اب محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کودنے میں لگ گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرا بچہ محلے کے آوارہ بچوں کی عادتیں نہ سیکھ جائے اور میری اور میرے شوہر کی جو ارمان تھی وہ ادھوری رہ جائے اور میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ مول صاحب ایک درخواست ہے، اللہ کے لیے میرے بچے کو آپ اپنے پاس رکھ کے پڑھاؤ، اس کو حافظ قرآن، عالم ربانی، ولی کامل بناؤ۔ مول صاحب بولتے ہیں اماں بات بالکل صحیح ہے تمہاری، لیکن میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے ایسا میں رکھ کے ریسیڈنٹل طور پہ یا کھلا پلا کے دارالاقامے کے ساتھ ترتیب نہیں ہے میرے پاس۔ البتہ ایک چیز ہے، یہاں سے بہت دور ایک علاقے میں ایک بڑے اللہ والے ہیں، ایک عالم دین ہیں، ان کے پاس البتہ اس طرح کے بچوں کے پڑھانے کی تربیت دینے کا نظم و ضبط ہے۔ اس اللہ والے کے پاس جا کے میرا نام بول دینا اور وہ اللہ والے تمہارے بچے کا داخلہ کر لیں گے اور اس کو پڑھائیں گے، تمہاری ارمان وہاں پورا ہوگی۔ یہ ماں اپنے بچے جو کچھ محنت کری ہوئی تھی، کچھ اشرفیاں لے کے اپنے دوپٹے میں پلوں کے کنارے باندھ لیتی ہے، بچے کے لیے روٹی وغیرہ بنا کر کے زیادہ راہ لے کر کے پیدل چلتے جاتی ہے۔ کئی 100 کلومیٹر دور کا فاصلہ تھا، ماں پیدل جانے کے بعد اس شہر میں پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ وہ اللہ والے رہتے ہیں، وہ ماں پردے میں رہتی ہوئی ہے، پردے میں جاتی ہے اور اپنے بچے کو لے جا کر کے ان اللہ والوں سے کہتی ہے خدا کے لیے میں فلاں شخص کی بیوی ہوں اور میں ایک بیوہ عورت ہوں، اس وقت میرا کوئی سہارا اللہ کے علاوہ زمین پر نہیں ہے، میں ایک یتیم بچے کو آپ کے پاس امانت کے طور پر سپرد کرنے کے لیے آئی ہوئی ہوں، اللہ کے لیے میری ارمان کو پورا کر دینا، میری جھولی کو خالی نہ لوٹانا، میرے اس بچے کو تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنے پاس رکھ کر کے اس کو حافظ قرآن، عالم ربانی، ولی کامل بنا دینا۔ استاد محترم دیکھتے ہیں بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی میں پرورش کروں گا، مجھے بھی اللہ جنت دیں گا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور بچے کا داخلہ کرتے ہیں۔ ماں جاتے رہتی، جاتے 2-4 قدم جا کے واپس ریٹرن آ کے کہتی ہے استاد جی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔
بولا اماں کیا کہنا چاہ رہے؟ ماں کہتی ہے حضرت جب تک میرا بچہ، بچوں سنو توجہ سے، بچیاں بیٹیاں سنو، ماں کیا کہتی ہے، میری مائیں بھی سنو، 4 دن کو چھٹی کراتی ہو مدرسوں سے، لیکن اس ماں سے سبق سیکھو۔ ماں کہتی ہے استاد محترم حضرت میرے بچے کو جب تک نہیں حافظ قرآن عالم ربانی ولی کامل نہیں بنتا، چاہے کتنے سال لگ جائے میرے گھر کو مت لوٹا دینا۔ اب میرا بچہ اگر بیچ بیچ میں گھر کو آئے گا، چھٹیاں کرے گا، گاؤں کے ماحول سے متاثر ہو جائے گا، اس کا ذہن و دماغ بٹے گا، یہ جو ہماری ارمان ہے بچہ حافظ قرآن عالم ربانی بنے، یہ نہیں بن پائے گا۔ یہ لاکھ منتیں مانگے، یہ لاکھ چھٹیاں مانگے، لاکھ شرائط پورا کرے، اللہ کے لیے میرے بچے کو چھٹی مت دینا جب تک نہیں بنتا۔ آج ہمارے مجمع میں ہے ایسی کوئی ماں؟ پھر آگے سنو، استاد سوچتے ہیں اتنی بڑی جگر والی یہ عورت، یہ ایسی ماں، تو کہتے ہیں ماں تم فکر نہ کرو میں ضرور پڑھاؤں گا۔ ماں جاتی ہے، 6 سال کی عمر میں، غالباً لکھا ہوا ہے کتابوں میں، 6 سال کی عمر میں بچے کا ایڈمیشن کرائی ماں اور چلی گئی، اور بچہ رہتے رہتے 6-7 سال وہیں پہ رہا۔ جب بچہ تقریباً 12-13 سال کا ہوا، ایک دن استاد سے روتے ہوئے کہتا ہے استاد جی مجھے میری ماں کی بڑی یاد آ رہی ہے، اللہ کے لیے مجھے چھٹی دے دیجئے، میں ایک دن کے لیے میری ماں کا دیدار کر کے آنا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دیجئے۔ استاد کو ماں کی وہ وصیت یاد آتی ہے کہ جب تک عالم ربانی ولی کامل نہ بنے چھٹی نہ دینا۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا میں چھٹی نہیں دے سکتا، تیری ماں نے مجھے منع کیا ہے۔ بچہ منت سماج کرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے استاد جی چھٹی دے دو۔ استاد کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میں اس کو ایک شرط رکھوں، ہاں چل چھٹی دوں گا، ایک شرط ہے۔ بچہ کہتا ہے استاد جی میں شرط پوری کروں گا، بتا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ یہ لے اتنا سبق میں دے رہا ہوں تجھے، کل صبح تک تو یاد کر کے اگر مجھے سبق سنائے گا تو میں تجھے کل چھٹی دوں گا۔ بچہ شرط منظور کر لیتا، خوشی خوشی لے کے جب کتاب اپنے روم میں جاتا ہے، جب کھول کے دیکھتا ہے، استاد جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیتے ہیں کہ اگر آدمی ہفتہ 1 مہینہ 8-15 دن بھی یاد کرے تو یاد نہ ہو۔ بچہ شرط پوری کریں گا نہیں، چھٹی دوں گا نہیں، ختم۔ بچہ جب کتاب کھول کے دیکھتا اتنا زیادہ سبق اب میں کیسے سناؤں۔ ہائے میری مائیں، میری بہنوں، ماں کی تربیت کیسی تھی بایزید بستامی کی دیکھو۔ فوراً چھوٹا بچہ 12-13 سال کا بچہ مصلی بچھاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے مولا امی جان کہتی تھی کہ تو نے آسمان کو بنایا، مولا تو نے زمین کو بنایا، مولا امی جان کہتی تھی کہ تو امام بخاری کو تو پیدا کیا، امام مسلم جیسے محدث کو جس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، ترمذی کو تو نے بنایا، تو نے پیدا کیا، مولا تیری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ امی جان کہتی تھی کہ تجھ سے جو مانگے تو وہ دیتا ہے، میرے رب میرے ایک یتیم بچے کی لاش رکھ لے، مجھے بیوہ ماں کی یاد ستا رہی ہے، میری ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور رب امی جان نے یہ کہا کہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، میری ماں کی مجھے یاد آ رہی، مجھے سبق یاد کرا دینا، اللہ کے لیے مجھے سبق یاد کرا، اے اللہ مجھے سبق یاد کرا دے، یاد کرا دے۔ بچہ کہتا کہتا وہیں نیند لگ جاتی ہے۔ جب صبح تہجد میں اٹھتا ہے تو پھر کتاب کھول کے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اور صبح درسگاہ میں فجر کی نماز کے بعد جب حاضری ہوتی ہے سب بچے بیٹھتے ہیں، استاد خود جان بوجھ کر کے نہیں تو سبق یاد نہیں کیا ہوگا، آ کے کہتے ہیں بیٹا بایزید سبق یاد کیا؟ اب کہیں نہیں یاد کرا ہوں گا، ایک آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے اس کو فوراً جو ہے نا سنائے گا نا میں چھٹی نہیں دوں گا۔ بچے نے کہا جی استاد جی یاد ہو گیا۔ استاد کہتے ہیں سنا۔ بچہ جب سبق سنانا شروع کرتا ہے، الف سے لے کر یا یعنی شروع سے لے کر آخر تک استاد نے جتنا سبق دیا تھا بغیر کسی اٹک، بغیر کسی جھجک، بغیر غلطی کے پورا سبق سنا دیتا ہے۔ استاد پریشان، استاد سمجھ گئے ضرور اس بچے کے ساتھ اللہ کا کوئی غیبی معاملہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ مجبور ہو گیا استاد، اب کیا کرتے، شرط پوری ہو گئی، بچے کو چھٹی دیتے ہیں۔ اب یہاں سے سنو ماں،
بچہ استاد کا ہاتھ چوم کے جاتا ہے، ناچتے کھیلتے کودتے، اب میں جاؤں گا، ہاں لنگڑتے بچے ہوتے نا، کھیلتے کودتے خوشی میں کہ مشنر ہو کے ناچ رہا ہے، کودتے ہوئے جا رہا اپنے گھر کی طرف، گنگناتا ہوا، نعتیں پڑھتے ہوئے، قرات پڑھتے ہوئے، آیتیں پڑھتے ہوئے، اب میں جاؤں گا، امی جان کے آنکھوں کو پکڑوں گا، پیچھے سے بولوں گا پہچانو، امی نہیں پہچانے گی، میں ہوں بولوں گا، امی ڈرے گی، پھر مجھے سینے سے لگائے گی، یہ ساری ارمان اپنے دل میں لے کے جا رہا ہے۔ گاؤں میں پہنچا، گھر آیا، کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، گھر کے دروازے کی کھٹکھٹاتا ہے، آواز ہی نہیں آ رہی، دوسری مرتبہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں آ رہی، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، آواز نہیں۔ بچہ سمجھتا ہے کوئی ہوگی نہیں، یا میری ماں تو کہیں گزر نہیں گئی۔ اس کے بعد زور سے کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، کون؟ بچہ تب بولتا ہے امی، اب کیا میں آنکھ موچوں گا، کیا پکڑوں گا، ڈائریکٹ بولنا ہی پڑے گا، امی میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ اب ماں کیا بولتی معلوم ہے؟ کون بایزید؟ امی میں آپ کا بیٹا بایزید۔ امی جو 6-7 سال پہلے تم جو مجھے داخلہ کرا کے آئے تھے نہیں، وہی بایزید ہوں امی، میں آیا ہوں۔ 6-7 سال پہلے میرے بچے کو میں ایک اللہ والے کے پاس داخلہ کرائی ہوئی، اور میرا بایزید تو وہ اللہ والے کے پاس پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور میرا بایزید تو جب میرے گھر آئے گا جب پورا عالم ربانی ولی کامل بنے گا، یہ میرا والا بایزید نہیں ہو سکتا، تو کون اور ہے کہ چلا جان سے۔ بچہ روتا ہے، منت سماج کرتا ہے، ماں دروازہ نہیں کھولتی۔ اس کے بعد بچہ روتا ہوا واپس گلی کے کونوں کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوا جاتا ہے، تو ماں کی ایک ممتا پر لاتی ہے، ماں دروازہ کھول کے جھانکتی ہے تو بچے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اور وہ ماں کی طرف پلٹ کے دیکھ رہا ہے، اور ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتی میرے بچے، میرے لال آیا ہے تو جان دے، آ میرے سے ایک مرتبہ میرے کلیجے کو لگ کے چلا جا۔ بچہ کہتا ہے نہیں ماں، اگر تیری تمنا وہی ہے تو بایزید اسی وقت لوٹے گا، اب نہیں لوٹے گا۔ بچہ روتا ہوا واپس جاتا ہے گھر گیا، گھر سے واپس کھیلتا کودتا گیا تھا، روتا ہوا مدرسے کو واپس پہنچتا ہے۔ میرے بچے بیٹھ بیٹا، 1 منٹ بیٹھ۔ روتا ہوا جب صبح درسگاہ میں پہنچتا ہے، استاد پریشان ہوتے کہ گیا تھا بچہ، اتنا جلدی واپس کیوں آیا؟ بچے کو بلاتے ہیں تو دیکھیں کہ بچے کا سر نیچے ہے، اور آنکھوں سے آنسو زار و قطار ٹپک رہے ہیں۔ بچے کو اٹھاتے ہیں ٹھڈی پکڑ کے، میرے بچے، میرے لال کیا ہوا بتا ماں، بول میرے بچے بول۔ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے، استاد کے دماغ میں آیا کہ شاید اس کی ماں بھی گزر گئی ہوگی، بچے کو سینے سے لگا کے استاد پوچھتے میرے بچے، میرے لال بول بیٹا کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے استاد جی گیا تھا بڑا کھیلتا کودتا، لیکن آیا روتا ہوا، جب میں گھر گیا تو ایسا ہوا، ماں نے کوئی جواب نہیں دی، اور ماں نے یہ جواب دے کے مجھے بھیجا۔ تو استاد کے چیخ نکلتے ہیں، استاد کہتے ہیں اللہ اکبر، کیسی وہ ماں ہوگی۔ بچے سے کہتے ہیں میرے بچے ٹھیک ہے تو جا بیٹھ جا۔ بچہ جاتا ہے، جاتے جاتے واپس استاد کے پاس آ کے کہتا ہے استاد جی ایک چیز کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں۔ بچہ میرے بچے کیا بولنا چاہتا ہے؟ استاد جی میری ماں اپنے شوہر میرے باپ کی یاد میں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، اور میری یاد میں میری ماں روتے روتے بوڑھی ہونے لگ گئی ہے۔ استاد جی ایک درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میری ماں کے لیے دعا کرنا، جو میری ماں کی تمنا ہے کہ میں جو بننا چاہتا ہوں، مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہے کہ عالم ربانی ولی کامل بن جاؤں، میں وہ بنوں اور میری ماں دیکھے، اس وقت تک میری ماں صحیح سلامت رہے، اس کی دعا اللہ سے کرتے رہنا۔ بچے کہ آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہیں، اور استاد کہتے ہیں میرے بچے تو جا، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ بچہ پھر رہا، پڑھتا رہا، تقریباً 18 سال تک پڑھتا رہا۔ پڑھنے کے بعد ایک دن استاد تہجد کی نماز پڑھ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھ کے جب آرام کرتے ہیں تو استاد کے خواب میں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور استاد سے آ کر کے رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو بایزید نام کا بستام سے آیا ہوا جو لڑکا ہے،
اللہ نے اس کے ہاتھ میں ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا ہے، اللہ نے اس کو ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ نے اس کو عالم ربانی ولی کامل بنا دیا ہے۔ اور اس بچے کو جاؤ اور جا کے پیغام سنا دو، اللہ پورے عالم میں ہدایت کا اس سے کام لینے والے ہیں۔ جب استاد نے سنا میرے شاگرد کو اوپر سے ڈائریکٹ ولایت کبریٰ کا جھنڈا ملا، بھاگتے ہوئے جوش میں، کیسے ایک استاد کو جو چاہت ہوتی خوشی ہوتی، دوڑتے ہوئے گئے، دیکھتے کیا بچہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دینا، میرے مرحوم باپ کو تو جنت دے دینا، میرے استاد کے علم و تقوی میں برکت دے دینا، میرے بڑوں کی عمروں میں برکت دے دینا۔ بچہ ادھر دعائیں مانگ رہا ہے، سجدے کی حالت میں گرا ہوا، اور اس کو بچے کو استاد محترم اٹھاتے ہیں اور کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں، اور بچے کی پیشانی کو بوسہ دے کے کہتے ہیں، میرے بچے اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، جا تیرے ہاتھ میں اللہ نے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا۔ بچے کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں اور بچے کو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں دے کے کہتے ہیں، میرے بچے تو گھر کو چلا جا، اب اللہ نے تیرے ماں کے ارمان کو پورا کر دیا، ماں کے ارمان کو پورا کر دیا۔ بچہ جب جاتا ہے کھیلتا کودتا ایک عجیب ارمانوں کے ساتھ جب اپنے علاقے کو پہنچے تو دیکھتے کیا ہے، گاؤں کی جگہ شہر بنا ہوا ہے، گھر ڈھونڈتا گھر نہیں ملا، آخر میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار اور دیمک لگی ہوئی کیواڑ نظر پڑتی ہے۔ بچہ سمجھ جاتا ہے ہو نہ ہو یہی میرا گھر ہے، کیوں کوئی گھر بنانے والا نہیں تھا، ماں بیوہ۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، ایک لڑکھڑاتی ہوئی آواز آتی ہے، کون ہے میرے بچے، بتا کون آیا ہے تو؟ بچہ کہتا امی جان میں آپ کا بایزید بستامی آیا ہوں۔ ماں ڈنڈا پکڑ کے آتی ہوئی ہے اور آ کے اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور کہتی میرے لال تو آیا، بڑے دنوں سے تیرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بچہ کہتا امی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، آج استاد محترم کے خواب میں رسول اللہ کر کے یہ بات کہہ کر کے گئے اور اللہ نے میرے ہاتھ میں ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا۔ ماں کہتی ہے پگلے تجھے ہی نہیں رسول اللہ تو میرے خواب میں بھی آئے تھے، اور آ کے یوں کہا او بھائی تیرے بچے کو اللہ نے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا، اور میرے بچے بتاؤ تیری یاد میں روتے روتے میرے آنکھوں کی بینائی گئی تھی، اور رسول اللہ نے اپنا لعاب لگا کے میرے آنکھوں پہ لگا دیا، میری بینائی لوٹ کر آئی، جس سے میں تجھے دیکھ رہی ہوں۔ اور بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور ماں کہتی ہے میرے لال بیٹھ میں تیرے لیے کچھ چیزیں بنا دوں گی، تیرے لیے پراٹھے بنا کے کھلاتی ہوں۔ بچہ ماں سے کہتا ہے امی جان نہیں، میں اب آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور اب آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اور کہتے ہوئے ماں اور بیٹا دونوں اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بزرگوں، جوانوں، بچوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ماں باپ کے ارمان پاکیزہ ہوں گے تو بایزید بستامی جنم لیں گے، ماں باپ کے ارمان پاکیزہ ہوں گے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے، ماں باپ کے ارمان پاکیزہ ہوں گے تو مجدد الفسانی پیدا ہوں گے، ماں باپ کے ارمان اگر پاکیزہ ہوں گے تو ہمارے بچے ٹیپو سلطان شہید جیسے بے باک اور بے جھجک قائد اور لیڈر پیدا ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ کی ارمان گندی ہو گئی جس کی وجہ سے بچے چور اور لفے لچنگے ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے افضل پور کے ایک ایک ماں اور بہن اور یہاں کے بزرگوں سے انشاءاللہ ہم اپنی ارمانوں کو پاکیزہ کریں گے اور دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے، اور ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ ہم اپنے بچوں کے اندر آئیڈیالوجی ڈالیں۔ میرے بچے جیسے بایزید بستامی کی ماں نے ڈالا تھا کہ میرے بچے تو اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، تو تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، ہمارا ایک تیسرا دیکھنے والا نگراں خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور تم ان سب چیزوں کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگاؤ گی، اور اپنے بچوں کو حقوق العباد میں سے ہے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دو گے۔ ہم اپنی بدن سے چمڑی نکالیں گے، نقاب اور برقع نہیں نکالیں گے۔ ہمارے بدن کی چمڑی ادھیر لیا جائے ہمیں منظور ہے، برقع نہیں، نقاب نہیں۔ اسلام کا حصہ ہے۔ ان 3 ججوں نے غلط فیصلہ دیا ہے، ہمیں منظور نہیں ہے۔
संविधान का पालन, संविधान का अदब एहतराम करते हैं। हमें इस्लाम पर चलने का हक इस्लाम ने दिया है और संविधान ने दिया है। ये जजों का फैसलों पर हम चलने वाले नहीं हैं। ये कौन होते हैं जो हमें चलने का हुक्म दे? और मैं तो मेरी माँ और बहनों से कहूँ, आज बड़ा दिल टूटा, एक न्यूज़ चैनल में ये बात आई कि बाद बच्चियाँ एजुकेशन की फिक्र में बुर्का और निकाब निकाल करके जाके एग्जाम दी। और मैं एक उम्मीद बड़ी देर से रखा हूं, ये जितने तुम्हारे बड़े बैठे हैं इंशाअल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर 1.5-2 एकड़ जमीन के अंदर स्कूल और कॉलेज की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे और अफजलपुर और अतराफ अकनाफ के देहात का कोई एक मुसलमान या कोई दलित भाई और बहन ऐसी नहीं बचेगी जो इनका कायम करता हुआ जो स्कूल और कॉलेज होगा, जो इस्लामिक कल्चर पर होगा, इंशाअल्लाह उसमें आकर तालीम हासिल ना करती हो। उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इन बड़ों से उम्मीदें रखा हूं। माजी की चीज़ों को भुला दो। कुछ चीज़ें पटेल साहब से हुई होंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों से हुई होंगी, कुछ हम लोगों से गलतियां हुई होंगी। गलतियों को नहीं देखा जाता, खूबियों को देखा जाता है। खूबियों को देख के आगे बढ़ो। उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह आप लोग उलमा की सरपरस्ती में रहोगे और उलमा की आपने माशाअल्लाह बड़ी कदर की है और कदर की बात कही है। जो आलिम किसी आलिम दीन की तौहीन करता है, मैं आलिम होने के नाते नहीं बोल रहा, पढ़ा हुआ हूं, एक मुफ्ती होने के नाते जो किताबों में फतावे की पढ़ा हूं उसको सामने रख के बोल रहा हूं, कोई किसी आलिम दीन की तौहीन करता है वो कुफ्र की मौत मरता है। और एक फतावे की किताब में लिखा हुआ है, आप जिस किसी ने किसी आलिम दीन की तौहीन की हुई हो उसकी कब्र खोद के देखो, उसका सर क़िबले से फिरा हुआ मिलेगा। मैं एक तुम मेरे भाई हो, देखो खूनी रिश्ते से बढ़कर कलिमे का रिश्ता होता है। तुम और मैं एक जन्नत में जाना है, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे रहेंगे। ये इरादे और अज़ाइम रखो और अपनी बच्चों, ठीक है ऑनलाइन एग्जाम दिलाओ, बहुत सारे रास्ते हैं। इस साल नहीं, ठीक है लॉकडाउन में भी तो तुम्हारे बच्चे 2 साल बैठे थे ना, बैठे थे नहीं बैठे थे, अभी भी बैठते कि नहीं। और तुम्हें बताओ एक बात, हम लोग पागल हैं, स्कूल वालों को हमसे ज़्यादा फिक्र होती है, उनका फंड कम, जब हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, हाँ स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, फीस नहीं मिलेगी, ऊपर नहीं बता सकेंगे, बहुत सारे नुकसानात हैं। और एक अंदर की बात मैं तुम्हें बताया ना, हमारे एक बड़े ने बताया, पटेल साहब ने क्या बताया कि अगर वहाँ का जो रूल्स है, जो फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं, जब एडमिशन दाखिला लेते हैं, उस वक्त उसके अंदर वो चीज़ लिखी हुई थी और हमने उस बोर्ड पर हमने दस्तखत की हुई है, तो तब वो चीज़ है। और कोई स्कूल वाला ये चीज़ें नहीं लिखा, याद रखो। मुझे मालूम है स्कूलों के अंदर घुस के देखा वो। और जितने इस मुसलमानों के जो स्कूल सही रूल्स और रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं ना, इन बेटों के किसके भी नहीं स्कूल। मैं न्यूज़ चैनल वाला भी हूँ, जेके कन्नड़ा न्यूज़ है, मैं देखता हूँ कई लोगों को पकड़ा हूँ, बाद में से आगे पैर पकड़े तो माफ करे वाला आदमी। डरने का नहीं है। मेरी बात बहुत लंबी हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग। असल में अभी चिट्ठी भी आई, नमाज का वक्त हो गया बोल के, नमाज भी पढ़ना है। तो एक चीज़ याद रखो, इंशाअल्लाह निडर हो करके आप बेबाक नबी की बेबाक उम्मती हो। हमारे नबी कायद और लीडर सिपह सालार थे और हम भी सिपह सालार रहेंगे। हमारी माँ और बहनों को भी इंशाअल्लाह अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा और अज़वाज मुतहरात की जो रसूलुल्लाह ने जैसी तरबियत और ट्रेनिंग दी थी वो हम देंगे। और हमारे बच्चों को, जवानों को उन तहरीकों में भेजेंगे जहाँ से हमारे बच्चे कायद और लीडर बन के रहेंगे। और हमारे इन मासूम बच्चों को वो तरबियत देंगे जिससे ये बायज़ीद बुस्तामी और पिरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और एक चीज़ की मैं आखिर में अपील करता हूँ अल्लाह के लिए, ये मदरसे कायम हैं। रसूलुल्लाह के सामने तो वो माँ जो कुछ थी सब सरमाया दे करके एक बच्चे को ला के दिया। रसूलुल्लाह
دین کی حفاظت کی خاطر اور آپ کی حفاظت کی خاطر نہ میرے پاس پیسہ نہ کچھ نہیں، میرے شوہر گئے، میرا بھائی گیا، سب گیا، ایک بچہ بچا ہوا ہے، آپ اس بچے کو لے جا کر کے ڈھال بنا دینا، اور جو دشمن کے تیر آئیں گے میرے ان بچے پہ گھسے گی۔ میری ماں اور بہنوں، ان مدارس کو چلانے کے لیے، ہاں یہ تحریکوں کو چلانے کے لیے پیسہ لگے گا، تمہاری ہمتیں لگیں گی، تم ان کا سپورٹ کرنا ہوگا، مالی ہو، اخلاقی ہو، یا دعاؤں کے ذریعے ہو، اور یا اپنے بچوں کو بھیج کر کے ان کی ہمت افزائی کرو۔ ہمت کو مت توڑو اللہ کے لیے۔ جو بھی دینی خدمت کر رہا، چاہے وہ کیسی بھی شکل کا ہو، ہمارا بھائی ہے، اس کی مدد کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اب یہ معمولی چھوٹا اسکول بہت بڑی، چھوٹا سا مدرسہ بہت بڑی عمارت میں تیار ہوگا انشاءاللہ 1-2 سال بعد جب میں آؤں گا، تو یہ امید رکھ کر کے اب آؤں گا، اور اگر تم اس مدرسے کی مدد کرو گے اور اس مدرسہ چلانے والوں کی، بڑے چھوٹے خواتین سب مل کے مدد کرو گے، میں رات کی تاریکی میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مدرسہ مدارس چل رہے ہیں ان کا تعاون کرو، اور ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہماری بال حفاظت فرمائے۔ رات و دن ہم لوگ تو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں، کفن باندھ کے ہم لوگ چل رہے ہیں انشاءاللہ تمہیں امن و امان میں اور تمہاری حفاظت کی خاطر، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم قربان ہوں گے، اس کے بعد تمہاری ڈھال بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا